السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 304 سیلیئر ہے، 304۔ آج ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، اصل میں ایک صاحب نے یہ بات یاد دلائی، حالانکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بات کی ہے، لیکن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور گھر سے مراد دو لوگ ہیں، جو گھر میں نوکر ہوتے تھے وہ اور بیویاں، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا اور آپ اپنی بیویوں کو کیسے ہینڈل کرتے تھے۔ یہ بیوی کو ہینڈل کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فزیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مزاج جو ہے، اگر ہم یہ کہنا کہ مینٹلی کمزور ہیں تو ناراض ہو جاتی ہیں، یہ ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مزاجن جو ہے نا، وہ آدمیوں سے کافی ان کے اندر چینجنگ ہوتی ہے، تو اس چینجنگ کو، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ ابوالکلام آزاد تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل اگر کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ محفل میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بات رکھی ہے، کہ آپ اس کو جسم کا اپنا ایک پارٹ سمجھیں، اور جسم کے ایک پارٹ کے ساتھ آپ جیسا برتاؤ کرتے ہیں، وہ برتاؤ جب کریں گے تو بیوی صحیح معنی میں ہینڈل ہوتی ہے۔ اب ہمارا جو جسم ہوتا ہے، ہمارا جو پارٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم نرم رویہ رکھتے ہیں، غلطی ہونے پر درگزر کرتے ہیں، سردی لگتی ہے تو سردی کا انتظام کرتے ہیں، گرمی لگتی ہے تو اس کا انتظام کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیت جو ہے نا، وہ بیوی کے ساتھ ہے کہ اس کی ہر چیز کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، یہاں تو ایک بیوی کا معاملہ ہینڈل کرنا ہے اور وہاں ایک ساتھ 10 کو ہینڈل کرنا ہے، تو یقینی بات ہے کہ جو آدمی 10 کو ہینڈل کر رہا ہے وہ بہت باکمال شخصیت کا مالک ہے۔ تو وہ حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ، یعنی غیروں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ نے، یہ آپ کے کمال کی انتہا ہے، کیونکہ کوئی آدمی ان لوگوں کے بقول یورپین کے کہ نو ون از دا ہیرو آف ہز ہاؤس، کوئی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو ہے وہ آپ کی تعریف کرتی رہتی تھی۔ بہرحال ہم چند باتیں اس کے سامنے بیان کریں گے، اور اس مین مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طریقے سے برتاؤ کریں۔ یہ ایشیا کا علاقہ، خاص کر اس میں پرانا جو بھارت ہے، اس میں ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اس میں جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ ایک بہت عجیب طرح کا برتاؤ۔ ہندوستان تو پھر بھی تھوڑا سا ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی افغانستان اور پاکستان کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بڑا مرڈر ہوتا ہے بیویوں کا شوہر کے ہاتھ سے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی آدمی نے دروازے پر بیوی کو کھڑا دیکھ لیا، شوہر نے، وہ باہر سے آیا، اسے غصہ آیا کہ یہ باہر کیوں کھڑی، فوراً اس کو شکوہ سے اٹھا کے شوٹ کر دیا۔ اس لیے پاکستان میں ہیومن رائٹس والے بہت زیادہ اس مسئلے کو اچھالتے ہیں، تو کچھ اچھالتے ہیں لیکن حقیقت بھی اس کے پیچھے ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک دوسری مخلوق سمجھ کر کے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی جو ہے، ہریانہ کا علاقہ جو ہے، اس میں بھی عورتوں کے ساتھ تقریباً پاکستان والا رویہ ہی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہاں کے عورتوں کے ساتھ بھی ایک ہم سے صاحب ملے ابھی حال کی بات ہے، 2-4 مہینے، انہوں نے کہا نہیں، عورتوں کو جب تک سر پہ نہیں مارو سمجھتے، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے، تم جو ہے وہ دیندار آدمی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب، یہ تم لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہو، یہ جب تک سر پہ نہیں مارو تب تک سمجھتی نہیں۔ اب میں نے ان کو بڑی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا برتاؤ، انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں، وہ نیک عورتیں تھیں، یہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ بہرحال ہمارے ہزار کہنے کے باوجود وہ اپنی بات پر بندہ اڑا رہا کہ نہیں، مارنے کا بھی ہے اور سر پہ مارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ
کیسے برتاؤ کرتے تھے، ہم اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیویوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے حضرت عائشہ کو زیادہ چاہتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا دل ہے نا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، میں فزیکلی لحاظ سے تو انصاف کرتا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک سامان لاؤں تو عائشہ کے لیے الگ سے لاؤں اور دوسری بیویوں کے لیے الگ سے لاؤں، لیکن میں اپنے دل پر قابو نہیں رکھتا ہوں، اور جب میں دل پر قابو نہیں رکھتا ہوں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ ریموٹ ہے اللہ، وہ جیسا چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی برتاؤ ایک تھا، جس کے لیے آپ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ آپ اس پر میری گرفت نہیں فرمائیے گا، میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ ایک وجہ حضرت عائشہ کے ساتھ اور بھی تھی کہ حضرت عائشہ ان تمام عورتوں میں سب سے کم عمر تھی۔ اب کم عمر والی عورتیں بنسبت دوسری عمر کی ان کے اندر میچورنس دیر میں آئے گی، یقینی بات ہے، تو ایسی بہت سی حرکتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک دوسرا رویہ رکھتے تھے۔ مثلا جیسے اللہ کے رسول جب ادھر ادھر جاتے تھے تو حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، رومال اٹھا لوگوں سے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بکری نے آٹا کھا لیا، یہ کھیلنے میں مست رہی، بکری گھسی گھر میں اور اس نے آٹا کھا لیا۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ پر جو الزام لگا ہے آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، تو بریرہ نے کہا دیکھو اللہ رسول میں ایک بات سچی بتاتی ہوں، یہ عورت بہت نیک ہے کیریکٹر کے لحاظ سے، بس ان کے اندر یہ کمی ہے کہ یہ بچوں میں سہیلیاں ان کی آ جاتی ہیں، یہ کھیلنے میں مست ہو جاتی ہیں اور بکری گھس جاتی ہے اور وہ آٹا کھا لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان باتوں کو سنتے بھی تھے تو آپ نے کبھی اس پر گرفت نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کیا بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی رہیں، سہیلیاں چھپ گئیں، جب حضور کو دیکھا گھر میں تو سہیلیاں ادھر ادھر ہو گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک کو پکڑ کے لے کر کے آئے اور لا کر کے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا نہیں کھیلیں آپ۔ تو بیوی کے عمر کے لحاظ سے اور مزاج کے لحاظ سے اس کا خیال رکھنا، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب جیسے بچے بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، تو بچی تو نہیں تھی اتنی، لیکن بچے بھی کبھی کبھی باپ سے کہتے ہیں مجھ سے کشتی لڑو گے، مجھ سے دوڑو گے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے باپ جو ہے ان کا دل رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ہرا لیتا ہے، بچہ سمجھتا میں بڑا کمال کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ان کے ساتھ تھے تو دوڑ کی بات ہوئی، حضور نے کہا دوڑ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے دھیرے دوڑے، یہ جیت گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کیونکہ ان کے جیت میں ان کو خوشی ہے، بچہ اگر ہار جائے گا تو بچہ بھی غمگین ہوگا، اور کون غمگین ہوں گے؟ یہ ابا بھی غمگین ہوں گے۔ ایسے ہی کم عمر کے جو لوگ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے مطابق ان کے اوپر بہت کم تھی، تو اللہ کے رسول جان بوجھ کر کے جس کو آپ کہتے ہیں ہونا کر کو ہار گئے۔ اب وہ جیت گئی، اب انہوں نے بڑی خوشی بنائی، صاحب میں جیت گئی۔ تو دوسری مرتبہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوڑ لگائی، 2 مرتبہ زندگی میں دوڑے ان کے ساتھ۔ تو دوسری مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھی تھی وہی پہلا والا معاملہ ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سے اپنا جو ہے وہ کمال دکھلا دیا، تو یقینی بات ہے کہ عورت ہے وہ پیچھے رہ گئی۔ تو انہوں نے بعض اس کی تفسیر کی گئی، بلکہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلا والا تھا نا اب برابر ہو گیا، تم نے بھی ایک گول مارا میں نے بھی ایک گول مار دیا، برابر ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیفیت یہ ہے کہ ان کی دل جوئی کے لیے ان کے عمر کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری ایک حدیث ہے کہ ایک پردے کے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ، یہ ابھی جو میں نے روایت بیان کی ابو داؤد کے ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ پردے کے پیچھے انہوں نے گڑیا رکھ رکھی تھی کھیلنے کے لیے، تو وہ ہوا سے پردہ اتفاق سے ہٹا تو اللہ کے رسول کی نگاہ پڑ گئی، تو جا کر کے دیکھا یہاں کیا رکھا ہے، تو یہ بھی دوڑ کر آئیں، کیونکہ بچوں کا سامان اب جب چھوئے تو بہت تیز وہ آتے ہیں نا، تو یہ بھی دوڑ کر کے آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیشو پیپر اٹھا لاؤ جی، تو دوڑ کر کے آئیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹ پلٹ دیکھنا شروع کیا، تو اس میں دیکھا کہ الگ الگ ڈیزائن ہے،
تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ کہا یہ گھوڑے کو تم نے پر لگا رکھے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا نا اسے پر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، لیکن ہاں یا نہیں کچھ بولے نہیں۔ تو اس سے یہ آئیڈیا نہیں لگ پایا کہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ بات کہاں تک سچ ہے، کہ وہ گھوڑا ایسا تھا جو اڑتا بھی تھا، تو ان کا آئیڈیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بعض کیلنڈر میں مسلمان لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں کہ اس میں ایک گھوڑا دکھلاتے ہیں جو اڑتا ہوا رہتا ہے، اس میں پر ہوتا ہے، یہ وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی بات نہیں کی اور ان کو مطلب خاموشی سے چھوڑ دیا، بس ٹھیک ہے، جیسے اور اپنی سہیلی کے ساتھ کھیلتی ہیں کھیلتی رہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکنامک حالت، تو جس میں 13 سال جو مکے کے ہیں اس میں تو کوئی پرابلم اکنامکلی تھی نہیں، جو معاشی حالت پرابلم کی آئی وہ مدینہ میں آئی، اور مدینہ کے بھی شروع کے سال میں آئی، آخر سال میں نہیں آئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے آنے لگے تو علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ ایک عورت کو جو خرچہ دیا جاتا تھا پورے سال کا وہ 80 وسق کھجور ہوتی تھی اور 20 وسق جو ہے وہ جو ہوتی تھی۔ اگر 80 وسق کو امام اعظم علیہ الرحمہ کے تحت کلو میں ٹرانسفر کریں گے تو تقریباً 15,325 کلو ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 15,325۔ اگر 15,325 کلو مان لیا جائے کھجور اور منیمم کھجور کا ریٹ 50 روپیز لگا دیا جائے تو 7,66,000 روپے ایک بیوی کو سالانہ خرچہ دیتے تھے۔ 7,66,250 روپے۔ اور اگر اس کا جو کا بھی ریٹ لگا لیں تو وہ تقریباً 3,831 kg ہوتی ہے جو 20 وسق ہے۔ اس کو بھی اگر آپ 50 روپے کے لحاظ سے نکالیں گے تو 19,000، یا اس کو آپ انٹو کر لیجئے گا۔ بہرحال یہ جو ہے نا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خرچہ دیتے تھے۔ یہ سال بھر کا خرچہ ایک مرتبہ دے دیا جاتا، جب سیزن آتا تھا نا کھجور کا اسی وقت ان لوگوں کو خرچہ دے دیا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا خرچہ ہو گیا، ایک بیوی کو آپ اتنا نہیں دیتے سال میں، اور وہاں پہ 10 کو دینے کا ہے۔ اگر یہ 7,66,000 انٹو 10 کر لیں گے تو یہ تقریباً 1.25 کروڑ بنتا ہے، کم سے کم ساری بیویوں کو ملا کر کے 1.25 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کو آپ چاہے پاکٹ منی کہیں چاہے یہ کہیں، کیونکہ کسی بیوی کے پاس بچے نہیں تھے جو خرچہ ہوتا، کسی بیوی کے پاس، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اب جتنی بیویاں بچی تھیں ان میں کسی کے پاس اولاد نہیں تھی، تو یہ جو کچھ خرچہ تھا یہ ان کا اکیلا تھا۔ یہ کیا کرتی تھی؟ یہ بہت پہلے ان سب کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتی تھی۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سال بھر کا دینا بھی توکل کے خلاف نہیں، سمجھے نہیں؟ اور اتنا بڑا خرچہ بھی بہت بڑا خرچہ ہے، لہذا عورتوں کو پاکٹ منی ٹھیک ٹھاک دینی چاہیے، سمجھ آ رہی بات؟ اپنے اسٹیٹس کے مطابق۔ اگر اس سے حالانکہ اللہ کے رسول کا اسٹیٹس اس سے بھی بڑا تھا، جب یہ پیسہ دینا شروع کیا ہے، ایک ہی جنگ کے بارے میں ہے جو جنگ حنین ہے غالباً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ آیا مال غنیمت میں سے اس میں صرف بکریاں 45,000 تھیں، اور یہ جہاں کا غلے کی بات ہے، یہ خیبر کے قریب کا جو علاقہ تھا جہاں پر یہ زمین ملی تھی، یہ زمین میں اتنی پیداوار ہوتی تھی اور اس پیداوار کو بیویوں میں کیا کر دیا جاتا تھا؟ تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، آپ دیکھیں جتنا بھی فقر و فاقہ کی حدیث ہے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی ہے، بعد کی کوئی ایسا نہیں واقعہ ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں یہ کوئی کمپلینٹ آئی ہو کسی بیوی کو کہ بھائی فقر و فاقہ ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک آفر کیا تھا کہ یہ جو تم کو خرچہ ملتا ہے خیبر کا، کیونکہ خیبر کا مال جب تک بیویاں حیات رہیں انہی کو جاتا رہا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی زمین خود قبضہ کر لیں اور چاہیں تو اس میں سے کھیتی ہو کر کے جیسا آتا رہا ویسا آپ کو دیتے رہے، تو انہوں نے اسی کو کنٹینیو کیا۔
بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیویوں کے یہ مزاج میں ہوتا ہے کہ آپ ان کو پاکٹ منی دیں، اس کو چاہے خرچہ ایک پیسہ ہو یا نہیں ہو، اس کو یہ رہتا ہے کہ بھائی میرے جیب میں بھی پیسہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفسیات کے مطابق اس کا بھی علاج فرماتے تھے۔ اچھا، بیویاں جب کئی ایک ہوتی ہیں تو ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے انصاف کا۔ کوئی بھی عورت اگر وہ سوکن ہے تو وہ کبھی نہیں چاہتی کہ میں جہاں رہتی ہوں وہاں ایک عورت اور رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم کے مطابق ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، کہ کسی بیوی کو آپ نے ایک دن بھی دو بیویوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا۔ ساری بیویوں کے کمرے الگ تھے، ساری بیویوں کا خرچہ الگ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خرچہ الگ الگ دیتے تھے اور ہر بیوی کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود ٹائم تھا، رات انصاف میں آتی تھی بنیادی طور پر، تو ہر دن ایک ایک بیوی کے ساتھ رہتے تھے، دن میں 2 مرتبہ۔ ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد سب کو وزٹ کیا جاتا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر سب کے یہاں جاتے تھے، پوچھتے تھے خیریت ہے، کوئی سودا سلوپ لانا ہے، جو بھی ہوتی تھی بات تو وہ آپ بات کر لیتے تھے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جس میں عصر کے بعد کا ذکر ہے۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 ٹائم وزٹ ہوتا تھا، صبح بھی وزٹ کرتے تھے اور شام میں بھی وزٹ کرتے تھے۔ تو عموماً ایسا لگتا ہے کہ 2 ٹائم والی بات ہے وہ زیادہ مطلب مناسبت ہے۔ شام میں کیا کرتے تھے کہ جن کی ضروریات معلوم کر لیتے تھے، اور صبح کی وزٹ میں جا کر کے وہ صبح جب مارکیٹ جاتے تھے، کیونکہ 10 کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ وزٹ کرتے تھے، تو اس وقت اس خرچہ پانی لے کر کے جن کو پہنچانا ہوتا تھا وہ پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں اس قسم کا انصاف رکھتے تھے۔ جب کبھی سفر میں جاتے تھے تو شرعی مسئلہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بتایا ہوا ہے، جس سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ سفر میں آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ اچھا میں اب کی بنگلور گیا ہوں تو ان کو لے گیا ہوں، اگلی بار بنگلور جاؤں گا تو تم کو لے جاؤں گا، فلاں مرتبہ فلاں سفر جاؤں، ایسا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے سفر کا کہ ساری بیویوں کے نام پہ چٹھی نکالی جاتی تھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مسئلہ یہ ہے کہ بیویوں میں سفر کے موقع پہ انصاف کرنا ضروری نہیں ہے، شوہر خود ڈیسائیڈ کرے کہ سفر کے لیے کون سی بیوی زیادہ مناسب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی، جبکہ آپ کو رائٹ تھا، آپ چٹھی میں سب کا نام ڈال دیتے تھے اور پرچی نکلواتے تھے، جس بیوی کا نام نکل آتا تھا وہ بیوی سفر میں آپ کے ساتھ جاتی تھی۔ ایک بات اور اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تنہا نہیں رہتے تھے۔ یہ جو ایک بڑا ہندوستان کا ایک کسٹم ہے، عادت ہے کہ بیویوں کو چھوڑ کر کے لوگ پردیس رہتے ہیں اور عرب دنیا رہتے ہیں، یہ ایک دم اسلامی کلچر کے ایک دم خلاف ہے، ایک قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ ساری خرابیاں جن علاقے میں یہ چیزیں ہیں، خاص کر ہندوستان کا بھٹکل کا علاقہ ہے، کیرلا کا علاقہ ہے، یو پی میں جون پور اور اعظم گڑھ ضلع کا علاقہ ہے، یہاں پر اس قسم کے خلفشار ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب یہ سفر میں جانے کا مطلب یہ سفر پکنک کے لیے تو آپ نے کیا نہیں ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکنک کی چیز کی طرح کیا چیز پسند تھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کبھی ہوتا تھا تو آپ ایسے وادی وغیرہ میں نکل جاتے تھے، لیکن سفر کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر پکنک کے لیے ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ آپ کا سفر 2 ہی مقصد سے ہوا، یا تو تبلیغ کی غرض سے ہوا اور یا سفر آپ کا ہوا جہاد کی غرض سے، چاہے تبلیغ کی غرض سے ہوا اور چاہے جہاد کی غرض سے ہوا، بیوی کے بغیر سفر نہیں ہوا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک سفر غالباً ایسا ہے کہ جس میں بیوی نہیں ہے، بقیہ کوئی سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے بیوی کو چھوڑ کر سفر کیا ہو۔ جہاد جیسی جگہ پر جہاں پر تلواریں چلتی ہیں وہاں پر بھی بیوی کے ساتھ ہی سفر کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، یہ بھی آپ جہاد سے واپس آ رہے تھے، اس وقت الزام لگایا گیا۔ تو یہ جو ہمارے پاس کسٹم لوگوں نے کیا ہے بیویوں کو چھوڑ کے رہنے کا، ایک دم غلط کسٹم ہے۔ بیوی کو چھوڑ کے رہنے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات میں گشت کرنے نکلے، ایک عورت اپنے شوہر کو یاد کر کے غزل گا رہی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو سنا. بات کو سننے کے بعد اپنی بیٹی کو بلایا حفصہ کو, اور حفصہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے. انہوں نے کہا دیکھو اسلام میں کوئی شرم نہیں ہے, آپ یہ مجھے بتائیے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دن تک بغیر گناہ کے وہ رہ سکتی ہے اکیلے شوہر کے بغیر؟ تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 مہینہ ایسا ہو سکتا ہے, ایک روایت میں ہے کہ 6 مہینہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈیننس جاری کر دیا مجاہدین کو, کیونکہ مجاہدین اس وقت افریقہ کے بارڈر تک پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کوئی بھی مجاہد اپنی بیوی سے 6 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہے گا. ہر حال میں 6 مہینے پر فوجیوں کو چھٹی دی جاتی تھی کہ وہ فوجی واپس آئے, اور پورا سسٹم اس کو لگایا گیا اس ایک عورت کی اس غزل سننے کی بنیاد پر کہ وہ اپنے شوہر کے لیے تڑپ رہی ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر جو بھی ایکسپینس آئے وہ الگ بات ہے, لیکن آدمی اور وہ 6 مہینے میں اس کا آنا جانا بھی شامل ہوگا, کیونکہ ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا پیدل. تو وہ ملا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ فوجی جتنے بھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ اپنے گھر والوں سے دور رہ سکتے, اس سے زیادہ دور نہیں رہیں گے. اسی لیے ہمارے یہاں اس بات پر کہ اگر 6 مہینے بیوی کو چھوڑ کر کوئی آدمی رہ رہا ہے اور بیوی کمپلین کر دے اسلامی حکومت میں کہ میں اس بنیاد پر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں, تو اسلامی عدالت اس کو یہ فیصلہ کر دے گی کہ آپ خلا لے سکتی ہیں, آپ چھوڑ دیجئے شوہر کو. لہذا یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے کہ آدمی تنہا کبھی نہیں رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب ہوتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کبھی ہمارے کام کو بٹاتے تھے, ہم جو کام کرتے رہتے تھے آپ اس میں شیئر کرتے تھے. کبھی اپنے جو ہے اپنے کپڑے کو جو پھٹا رہتا تھا, پیوند لگانا رہتا تھا, آپ اپنے ہاتھوں سے لگا لیتے تھے. جوتے میں اگر کبھی جوتا ٹوٹ گیا تو آپ اپنے جوتے کو خود بنا لیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بزی رہتے تھے, یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اور کئی طرح کی بزی ہیں. مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ٹائم ٹیبل لکھا ہے اور حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ آپ گھر میں جو بزی ہوتے تھے وہ بزی ہونے کو ان کے گھر کے ٹائم کو 3 حصے میں بانٹ دیتے تھے. ایک حصہ گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ جس میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے گھر میں, دوسرا حصہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے, اور تیسرا حصہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کے لوگ جو ایمرجنسی طور پر کوئی آ کر ملاقات کرنا چاہتے تھے آپ ان کے لیے اس ٹائم کو کیا کرتے تھے, فکس کرتے تھے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ٹائم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, بہت پنکچوئل جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں, اس کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارتے تھے. تو یہ دن کے حصے کو ایسے بانٹتے تھے کیونکہ جتنا کام تھا اگر ایک آدمی بےتکا طریقے سے کام کرے گا وہ کام نپٹا ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن سارے 24 گھنٹے کو نہایت سسٹمیٹک بانٹ کر کے اپنی لائف کو گزارتے تھے. آج ہمارے پاس ہم زیادہ بزی ہیں تو پتہ چلا بیوی کا حق مارا جا رہا. کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا. بیوی کا حق اپنی جگہ, امت کا حق اپنی جگہ, اور اللہ کا حق اپنی جگہ. سمجھے نہیں؟ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوکنیں تھیں تو اس میں کبھی کبھی نیچرلی طور پر گڑبڑیاں ہوتی تھیں. دیکھیں فطری طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں شوہروں کو چاہیے آج بھی اس کو اگنور کریں, ان کو درگزر کرنا چاہیے. میں نے 4 واقعات یہاں پر لکھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیچرل فالٹ ہوا ہے سوکنوں میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا ہے, اگنور کیا. ایک روایت تو بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ میں تھی, صحابی نے جان بوجھ کر کے ان کا نام نہیں لکھا ہے, حالانکہ دوسری روایت میں نام ملا کہ ایک صاحبہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی, دوسری بیوی نے اس دن کوئی میٹھا بنا دیا. جب انہوں نے میٹھا بنایا تو ان کی یہ تمنا ہوئی کہ اللہ کے رسول کو بھی میٹھا دیا جائے, تو انہوں نے نکال کر کے ایک برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بھیجا. جب وہ جا کر کے بندہ کھٹکھٹایا, جو خادمہ تھی, تو حضرت عائشہ ہیں, انہوں نے پوچھا کہ کون ہے, تو انہوں نے دروازہ کھولا, کہا کہ وہ فلاں بیوی نے میٹھا بھیجا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ہائی ہو گیا کہ یہ میرے گھر میں جب حضور ہیں تو یہ نیک بننے کے لیے, اچھی بننے کے لیے, حضور کے لیے پوائنٹ لینے کے لیے انہوں نے بھیجا ہے.
انہوں نے ان کو کھینچ کے مارا. جب مارا تو وہ برتن بھی گر گیا, وہ میٹھا بھی گر گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑا گھر تو ہوتا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز آئی تو آئے, اور آ کر کے سین دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ نیچرل غصہ ہے حضرت عائشہ کا. حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہا. وہ جو بوٹ ٹوٹا ہوا تھا سامان, اب وہ تو مٹی کا تھا, وہ ٹوٹ گیا, وہ آپ نے سب اکٹھا کیا. جو گرا ہوا میٹھا تھا اس کو بھی کوشش کیا اکٹھا کرنے کی. بخاری میں تو یہ واقعہ نہیں, دوسری جگہ واقعہ ہے کہ ان صاحبہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی کٹورا لے کر آئے تھے نا, وہ کٹورا ان کو دے دو اور وہ چلے جائیں, تاکہ کٹورا جو ٹوٹا ہے وہ برابر ہو جائے. اور میٹھا کا تو جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بات ہے. تو اب اس پر حضرت عائشہ پر کوئی نوٹس نہیں لی گئی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو غصہ ہوا ہے وہ نیچرل ہوا ہے. ایسے ہی ہماری بیویاں جن چیزوں پر غصہ ہوتی ہیں, مثال کے طور پر ہم لیٹ آنے کے عادی ہیں, عورت کو اس سے سخت نفرت ہے. اچھا ایک دن ہو جائے تو ٹھیک ہے, بعض لوگ مارکیٹ میں بے مطلب کی گپیں مار رہے ہیں 12 بجے رات تک, 1 بجے رات تک, ادھر گھوم رہے ہیں, اس چوراہے پہ کھڑے ہیں, وہاں پان کھا رہے ہیں, وہاں سگریٹ پی رہے ہیں. اب وہ جو اس کا غصہ جب جاتے, بھائی تم کون ہوتے, میں اپنا مالک ہوں. ٹھیک ہے تم اپنے مالک ہو, رات کے مالک وہ بھی ہے, دونوں مل کے مالک ہیں. یہ جو چکر چلا رکھا ہے آپ نے, یہ چکر غلط ہے. تو وہ جو غصہ ہو رہی ہے یہ اس کا رائٹ بھی ہے. اور کیوں رائٹ ہے؟ کیونکہ وہ اس کا نیچرل حق ہے. تو ایسی وقت پر ہم غصہ کرنے کے بجائے ہم کو برداشت کرنا چاہیے کہ یہ جو غصہ دکھلا رہی ہے یہ اس کا حق ہے, یہ اس کی فطری غصہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 بیویاں ایک ساتھ تھیں. تو ایک بیوی کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو انہوں نے دوسری بیوی سے کہا کہ اس کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے, تو پیدل وہ مطلب خالی چلے تو اپنے اونٹ پر تم ان کو بیٹھا لو. انہوں نے کہا میں کیوں بیٹھاؤں, میں نہیں بیٹھاؤں گی. اب وہ جو یہ چیز ہے وہ سوکن والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی تنبیہ نہیں کی کہ تمہیں جو ہے وہ بیٹھانا چاہیے, کچھ نہیں کیا. انہوں نے اللہ کے رسول نے برداشت کیا. اچھا تیسری ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہد والا جو واقعہ ہے اس میں بھی غصہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول جب عصر کے بعد جب وزٹ کرتے تھے تو ایک صاحبہ کے یہاں میکے سے شہد آ گیا زیادہ. تو اس شہد جو صرف پہاڑ سے نکالا گیا تھا تو اس پہاڑ کے اطراف میں ایک پھول ہوتا تھا, تو اس شہد میں ایک قسم کی مہک آتی تھی. شہد کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جس سیزن میں شہد لگتی ہے اس میں اس کی مہک آتی رہتی ہے. اگر نیم کے درخت کی کبھی آپ شہد نکالیں گے تو نیم کا کڑوا پن اور نیم کی مہک دونوں موجود رہے گی. شہد میٹھی بھی لگے گی, کڑوی بھی لگے گی, بیک وقت دونوں مفید بہت ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ شہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبہ بیوی کے ہاں آیا میکے سے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پہنچتے تو وہ بیچاری جلدی سے نکال کر کے ایک گلاس میں شہد کا شربت بنا دیتی تھی اور وہ اللہ کے رسول کو پیش کر دیتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب یقینی بات ہے کہ ہر جگہ جتنا ٹائم دیتے یہاں زیادہ ٹائم گزرتا تھا کیونکہ شربت بنتا تھا. اب شربت کو پینا ہوتا تھا تو اگر دوسری جگہ 10 منٹ ہوتا تھا تو یہاں 15 منٹ ہوتا تھا. تو جہاں شربت پیتے تھے اس ساری بیویوں کی لوکیشن کیسے تھی, ایسے تھی گھروں کی. تو یہ غالباً تیسرا گھر تھا جہاں شربت پیتے تھے. اب اس کے بعد ابھی 7 گھر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اس کے بعد میں تھا. تو ان لوگوں نے کہا, ادھر والی بیویوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے کہ وہاں پہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے یہاں ٹائم کم دیتے ہیں. تو معلوم کرنا چاہیے کیا چل رہا ہے, چکر کیا ہے. تو پوری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے معلوم کیا کہ صاحب وہاں پہ شربت پیا جاتا ہے. تو اب ان لوگوں نے کہا کہ کیسے منع کیا جائے, بھائی شربت وہ نہیں دے. تو لمبی چوڑی بات ہے. بہرحال انہوں نے جب اللہ کے رسول ان کے یہاں آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بدبو آ رہی ہے. جب اللہ کے رسول گھر پہنچے دوسری بیوی کے تو پلاننگ تھی کہ یہی بات بولنا ہے سب کو. انہوں نے کہا بدبو آ رہی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جیسا ہوتا نا, بات ختم ہو گئی. دوسرے کیا پہنچے, انہوں نے کہا کہ بدبو آ رہی ہے. اب جب 2-3 نے کہا بدبو آ رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی, کیا چکر ہے بھائی بدبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں بات سمجھ میں آ گئی. وہ اصل میں فلاں کے یہاں شہد کا شربت پیتا ہوں نا, آج سے شہد حرام ہے, شرط پی ہوئے. اس پر اللہ نے الگ سے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو میں نے حلال کر رکھا ہے. تو
اب یہ ساری پلاننگ ہوئی، پلاننگ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کوئی ڈانٹا نہیں کسی کو، حالانکہ اللہ نے آیت نازل فرما دیا، اس کے باوجود بھی کیوں جو یہ پرابلم ہوئی تھی وہ پرابلم کی وجہ فطری تھی، دوسری عورت کو اس پر غصہ آنا یہ فطری بات تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو کیا ہے کوئی ڈانٹا نہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ واقعات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ رہنے میں ان کے مزاج کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ پسلی ٹیڑھی رہ کر ہی کام کرتی ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر اگر سوچے کہ ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کر دیں گے پسلی کو تو یہ بندہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے فنکشن کو ٹیڑھے کے ساتھ رکھا ہے۔ ایسے عورت کے بارے میں حضور نے کمپیئر کیا پسلی سے، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ٹیڑھی رہے گی، تم کو اگر اس کے ساتھ سکون سے رہنا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی فکر نہیں کرنا، ٹیڑھا ہوتے ہوئے اس کو استعمال کرنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے سیدھا کیا تو تم توڑ دو گے، مطلب طلاق ہو جائے گی۔ لہذا یہ جو اس کا غصہ ہوتا ہے وہ نیچرلی ہوتا ہے، کبھی مثال کے طور پر کوئی کتنی اچھی بھی عورت ہو، آپ اس کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی کریں گے، اس کا ٹمپر ہائی ہو جائے گا، خود چاہے بیٹھ کر اپنے بھائی بہن بیٹھ کر کے 20 گھنٹے خلاف بولیں لیکن تمہارے منہ سے ایک جملہ خلاف نہیں سن سکتے وہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے شوہر کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سسرال کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک مصر کا واقعہ، مصر کی بھی ایک بیوی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک کوئی معاملہ ہوا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ بھائی مصر والوں پر رحم کرو یار، میری سسرال ہے وہاں۔ ایک آدمی کی بنیاد پر پورے ملک کے ساتھ اچھا برتاؤ کی بات کہی گئی ہے، کوئی محلے والے کی بات نہیں کہی گئی۔ ایک بیوی مصر کی تھی تو ان کے ساتھ معاملے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، ایک معاملہ تھا تو آپ نے فرمایا بھائی مصر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو یار، مصر میں میری سسرال ہے۔ تو یہ جو سسرال کے ساتھ لوگ جھکتے ہیں، سنت سمجھ کے جھکے تو فائدہ بھی ہے، وہ تو بیوی کے چکر میں آ کے جھکتے ہیں، سنت سمجھ کے جھکنا چاہیے تو اسے برکت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کے سامنے حضور نے حضرت صفیہ کی تعریف کی، ہوتا ہے۔ اب حضرت عائشہ کو لگ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہی جو ہے اشارہ کیا ہے کہ گڈی وہی اسی کی بڑی آپ تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ بتا دیا کیونکہ تم نے غیبت کی، لیکن حضرت عائشہ کو کچھ بولے نہیں، کیونکہ یہ جب تعریف کیے، آپ بھی آج جا کر آزمائیے کہ آپ بولیے جا کر کے فلاں جگہ کھانا کھائے اور بہت اچھا کھانا تھا، کیا بنا، آپ دیکھیں اس کا ٹمپر کیسا ہائی ہوتا ہے۔ وہ کیا بولیں گے، کیا میں خراب بناتی ہوں؟ وہ کتنا بھی خراب بنائے تو بھی آپ کو اچھا ہی بولنا ہے، اگر سکون سے رہنا ہے تو، اور اگر سکون غارت کرنا ہے تو پھر بہت سے سسٹم، جو سسٹم کو چاہے ایک سسٹم کو اڈاپٹ کر لو، سکون غارت ہو جائے گا۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا، حالانکہ حضور نے اس پر گناہ بتایا کہ عائشہ تمہاری بات اتنی بڑی ہے کہ اگر سمندر کے اوپر ڈال دی جائے تو سمندر کی جھاگ نیچے ہو جائے تمہاری بات، تو کیوں غیبت تھی؟ وہ موجود نہیں تھی، اشارے سے انہوں نے کہا۔ تو نبی کے، لیکن اس کے علاوہ نبی کے انداز نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے کیا کیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نیچرل غصہ ہوا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شوہروں کو اس بات کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نیچرل غصے پر جو ہے نا وہ آپ بھی برداشت اور ہم کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کے لیے کبھی کبھی رات میں عورتوں کو قصہ بھی سناتے تھے۔ قصہ سے مراد جب کہا جاتا ہے تو ہم جب قصہ سناتے ہیں نا تو جھوٹا سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قصہ سناتے تھے تو کوئی بنی اسرائیل کا کوئی، تو وہ سارے قصے سچے ہوتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے قصہ سنا، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی قصہ ہے، یہاں بھی مشہور ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسے، کہاں یہاں معلوم ہے ہم لوگوں کو، ایک آدمی کو جن اٹھا لے گیا تھا یہاں سے مدینے سے، اور کافی دن تک وہ مسنگ رہا، اس کے بعد وہ لا کر کے چھوڑا، تو وہ بڑے عجیب عجیب جنوں کے قصے سناتا رہتا تھا، تو وہ قصہ ہی اس کے نام سے کیا ہو گیا تھا، مشہور ہو گیا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی باتیں بھی فرماتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ حقوق ادا کرتے تھے، ان کے مینٹلی لحاظ سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ اس وقت بیوی کو مارنا گویا کمال کی بات تھی۔ یعنی ایسے لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی تم بیوی کو مارتے نہیں ہو،
کیا ہے تمہارے؟ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیوی پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا. تو بڑا لوگ تعجب کرتے تھے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی بیوی کو نہیں مارا؟ یار اتنی غلطی کرتی رہتی اس کو تو مارنا چاہیے. لہذا اللہ کے رسول عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو آج ایک بڑا طبقہ خاص کر جو ہے وہ جو لوگ الٹریٹ ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے اس بات کو سمجھتا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کیس صحابہ سے بھی ہوئے. ایک صاحبہ نے حضور سے مشورہ کیا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں فلاں اور فلاں سے. کہا دیکھو فلاں جو ہے نا وہ تو کنجوس آدمی ہے، اور وہ دوسرا جو بندہ ہے نا وہ کوڑا کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. یعنی بتایا کہ وہ تو کوڑا ہی نہیں چھوڑتے، وہ آدھا مارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کیس آیا تو حضور نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت لگتی ہے کہ ایک آدمی بیوی کو مارے اور پھر اس سے محبت کرے، دونوں کیسے اکٹھا ہوتی ہے؟ لہذا عورتوں پر ہاتھ اٹھانا بزدل آدمی کی پہچان ہے. اگر صحیح میں لڑنے کا شوق ہے تو چوراہے پہ آ کر کے بولو، تو پھر کوئی سامنے برابر والا ٹکرایا تو معلوم ہو. ایک کمزور آدمی سے لڑنا کون بڑا کمال کی بات ہے؟ لہذا عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا بہت بڑا جرم ہے. اب دوسرے لوگ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خادم ہیں. خادم آپ کے پاس دو طریقے کے تھے. میں چاہ رہا تھا آج اس پر آپ تھوڑی سی بات مکمل کرتے ہیں. ایک تو وہ خادم تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم بینگ ہوتے تھے. ٹائم بینگ کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں عموماً ہوتے تھے، سفر میں خدمت کرنے والے الگ ہوتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے تھے، سوائے اللہ کے رسول جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے تھے اس کے علاوہ 24 گھنٹے. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 24 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. یہ اپنے آپ کو اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ میں رسول کی خدمت کا موقع مل جانا. تو لہذا کچھ لوگوں نے تو اپنی لائف ہی ڈونیٹ کر رکھی تھی. تو اس میں سے چند لوگوں کا میں آپ کے سامنے، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ تھا کہ جب سفر کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکیہ، حضور کا بستر، حضور کے مسواک اور حضور کی چپل یہ ان کے کنٹرول میں رہتی تھی. ویسے بھی سفر نہ بھی کرے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل جو ہے نا یہ اپنے جیسے حضور جیسے کہیں بیٹھے انہوں نے چپل اٹھایا اپنے بغل میں دبا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اس طرح محبت تھی. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ جو گھر کا خرچہ ہوتا تھا اور مہمانوں کا پورا، یہ گویا کہ میزبان تھے. اصل کتنے مہمان آئے ہیں، آج شام میں کتنے کا کھانا پکے گا، دوپہر میں کتنے کا کھانا پکے گا، لیکن یہ ساری کیفیت ہوئی کب ہے؟ سن 6 ہجری کے بعد. اس کے پہلے تو نہ لوگ اس طریقے سے مہمان آتے تھے. جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، صلح حدیبیہ ختم ہو کا معاملہ ٹوٹ گیا اور لوگ اسلام کی طرف دوگ داخل ہونے لگے تو اس وقت یہ ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ بنائی گئی. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پٹلی ہوتی تھی، گٹری چھوٹی سی، اسے پیسے رکھتے تھے اور اسی سے خرچہ پانی جو ہے وہ چلتا رہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو آ کر بتاتے تھے کہ اللہ رسول خرچہ ختم ہوا، تو آپ پھر ان کو عنایت فرماتے تھے. حضرت معاقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جس سے آپ سیل لگاتے تھے اس کو اور انگوٹھی کو آپ یہ دونوں کے ذمہ دار تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب آپ جہاد کے لیے یا سفر میں نکلتے تھے تو اونٹنی کی جو ہے نا مہار جسے کہتے ہیں، جس کو گھوڑے کی لگام کہتے ہیں، اونٹنی کے لیے لگام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مہار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی مہار پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ آگے آگے چلتے تھے. عقبہ بن عامر کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جو خچر تھا اس خچر کی دیکھ بھال یہ کرتے تھے، اس کو باندھنا، پلانا، کھانا پانی دینا یہ ان کے ذمہ تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے خاص خادم تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت راز کی باتیں کرتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر ہیں، یہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور جو اونٹنی پر کجاوا رکھا جاتا تھا جس پر بیٹھا جاتا تھا اس کجاوے کا انتظام کرنا ان کے ذمہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کبھی کبھی یہ بھی سفر میں جاتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو پرماننٹ تھے، کچھ لوگ کبھی کبھی جاتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالات بہت خراب تھے اور دشمنی بہت زیادہ تھی مدینے میں تو یہ بڑے نڈر قسم کے آدمی بھی تھے، تو یہ راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دیتے تھے.
تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول میں آپ کے دروازے پر رہوں گا رات میں، کوئی بھی ضرورت ہے آپ مجھے پکاریے. تو یہ رات پوری رات وہیں بسر کرتے تھے اللہ کے رسول کے دروازے کے سامنے. بارش وغیرہ ہوتی تھی مسجد نبی بھی چلے جاتے تھے، اور اگر موسم اچھا رہا تو آپ کیا ہوتے تھے، انہی کے دروازے پر رات بھر گزارتے تھے. ربیع بن کعب ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سفر میں پانی کا، وضو کا، طہارت کا انتظام فرماتے تھے. ایمن بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جنرل پانی کا انتظام کرتے تھے، پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے اور بھی. اور اسد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یہ ہودی خاں تھے. ہودی خاں کہتے ہیں کہ جب اونٹ چلتا ہے نا تو تھوڑی جب لمبا سفر ہوتا ہے تو اونٹ چلنا بند کر دیتا ہے، مطلب اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. تو اگر اس کے وقت اشعار گنگنائے جائیں نا تو وہ اشعار گنگناتے ہیں تو وہ اونٹ بہت اچھا چلتا. پھر گاؤں میں بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو کھیت لگاتے نہیں دھان وغیرہ، تو اس میں جب تھک جاتی ہیں عورتیں لگاتے لگاتے تو ایک عورت گانا شروع کرتی ہے اس میں، تو اس کے ساتھ ساری عورتیں، آج بھی ہوتا ہے، ساری عورتیں مل کر گانا گاتی ہیں. وہ گانا گاتے گاتے پورا کھیت کا لگا دیا جائے گا. اگر وہ نہیں گانا گائیں گی نتیجہ نکلے گا کہ وہ ٹائرڈ ہو جائیں گے. ایسے یہ ہودی خاں اسپیشلی ہودی خاں ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں. تو میں سب سے زیادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے رہتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت 10 سال کی. ان کی ماں نے لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کر دیا تھا کہ یہ لڑکا آپ کی تربیت پہ رہے گا، آپ اس کو، یہ آپ کا خادم، آپ کی خدمت کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. 10 سال میں ایک مرتبہ بھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گھر میں نوکر ہوتا ہے، وہ دن بھر میں 10 مرتبہ ڈانٹ کھاتا ہے. یہ 10 کم کہہ رہا ہوں. دکان پر نوکر ہوتا ہے وہ 50 مرتبہ ڈانٹ کھاتا ہے. یہ 10 سال میں آپ اس سے اندازہ کیجئے کیریکٹر کا. ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا، تو میں جو ہے وہ گیا، اور راستے میں کیا ہوا، بازار سے سامان لانا تھا. تو بازار میں بچے کھیل رہے تھے. اچھا عمر ان کی تھوڑی تھی، یہ بھی مست ہو گئے کھیلنے کے لیے. اب یہ بھول گئے کہ میں سامان لینے آیا ہوں. اب اللہ کے رسول وہاں بیٹھے 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 سامان پہنچ ہی نہیں رہا. وہاں سے اٹھ کر کے آئے تو دیکھا کہ انس جو ہے مست ہیں، کھیل رہے ہیں. آ کر کے پیچھے سے گردن پکڑ لی انس کی. اب جب گردن پکڑی تھے، کہاں جا رہے ہیں بس اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گردن چھوڑ دی، اور یہ بیچارے بھاگ کے جا کر کے سامان لے کر کے آ گئے. تو جو کچھ ہوا وہ 10 سال میں ہوئی اس طریقے سے ہوا. تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح برتاؤ کرتے تھے. عموماً کھانا کھاتے تھے تو 2 طریقے کھانا ہوتا تھا. کبھی کبھی کھانا گھروں میں کھایا جاتا تھا، کبھی کبھی مسجد نبی میں کھایا جاتا تھا اصحاب صفہ کے ساتھ. اصحاب صفہ کے ساتھ جب کھانا کھایا جاتا تھا تو یہ جو گھر میں پکانے والے تھے، جو خادم تھے، یہ خادم کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا، اور مالک اور خادم ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے. تو اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کا خادم ہوں، کیونکہ جب آپ نیچے والوں لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کریں تو اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب آزاد کیا، ان کے گھر والے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آزاد کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنی چوائس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اور چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں ایسی ذات کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. تو اندازہ کریں کہ ایک آدمی غلامی میں رہا اور اپنے باپ کو پایا ایک زمانے کے بعد، کیونکہ وہ مس ہو گئے تھے، لا کر کے بیچ دیے گئے، مکے میں بیچے، پھر حضرت خدیجہ نے خرید لیا، خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا. ایسی حالت میں بھی بندہ جو ہے اپنے باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا نہیں، میں ایسی ذات کو چھوڑ نہیں سکتا جو مجھے پیار اور جو برتاؤ ہمارے ساتھ ہے، لہذا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو یہ گھر کے 2 لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اس طریقے سے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ضروری بات یہ ہے کہ نیکسٹ انفارمیشن تک درس بند ہے. اچھا، اگر آپ لوگ کہیں تو مفتی صاحب ہمارے تیار ہیں درس کرنے کے لیے. مفتی صاحب درس کریں گے قرآن مجید کا، اگر آپ لوگ کہیں تو ان کو ہم کرا سکتے ہیں. تو آپ لوگ کل آج ہم کو SMS کیجئے تو ہم ان کو بتا دیں گے تو کر دیں گے. بند کرو.